کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام بہت سے لوگ جانتے ہیں، یونس علیہ السلام کا بھی نام بہت لوگ جانتے ہیں، لیکن یونس علیہ السلام کی ایک بات سب کو پتہ ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، لیکن شعیب علیہ السلام کا کیا؟ شعیب علیہ السلام کہاں تھے، کون تھے، کیسے تھے، ہمیں گارنٹی کے ساتھ پورے محفل میں کوئی نہیں جانتا۔ وجہ یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ سننے میں آتا ہی نہیں، لوگ کوئی بیان کرتے ہی۔ بڑا ایک چھوٹا سی واقعہ ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے، ہماری ہسٹری ہے اسلام کی، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کون ہے؟ رشتے میں دیکھا جائے تو شعیب علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر جی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں شعیب علیہ السلام، اور انبیاء کی جو ہے وہ وراثت بھی ہے۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ کریم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جن کے اندر ایک بڑی برائی تھی۔ ایک برائی تو شرک تھا ہی، شرک یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنا۔ ایک برائی شرک تو تھی ہی، دوسری ایک برائی تھی جو ہم سب لوگوں کے اندر تقریباً موجود ہے، وہ یہ کہ نا انصافی کرنا، نا انصافی سے زیادہ پیسے حاصل کرنا۔ یہ کیسے حاصل کرنا؟ آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کاٹا مارنا، یہ مارکیٹ کی زبان ہے، کاٹا مارنا۔ کاٹا مارنا یعنی ترازو جو ہوتا ہے تولنے والا، اس کے نیچے لوچمک لگایا جاتا ہے، یا اگر لوچمک نہیں بھی لگایا تو ہم وزن کو گھٹا کر دیتے، تھوڑا سی کم دیتے۔ یہ برائی اس قوم کے اندر بہت زیادہ تھی، اور وہ تقریباً وہ سارے تاجر تھے، تاجر یعنی یہی مارکیٹ لائن کے لوگ تھے، اور تقریباً 1,00,000 سے کچھ زیادہ تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضرت شعیب جو ہے ان کے امت کتنی تھی، ان کی جو قوم تھی وہ کتنی تھی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا اصل میں ان کی قوم جو ہے وہ جتنے سمجھدار تھے وہ تقریباً 1,00,000 تھے، اور جو ناسمجھ تھے جیسے بچے ہیں، بوڑھے ہیں جن کی عقل جاتی تھی، ایسے جتنے تھے وہ 1,00,000 تھے۔ اگر ان کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، ان کو بھی گنتے ہیں تو تقریباً جو ہے وہ 1,20,000 کے قریب پہنچتے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ تو 1,00,000 کے قریب یہ لوگ تھے، اور یہ سارے زیادہ تر سارے تاجر تھے، اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا تو کرتے ہی تھے، پلس یہ کرتے تھے کہ انسانیت کے ساتھ میں، اللہ کے ساتھ میں یہ برائی کرتے ہی تھے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا، ساتھ میں انسانوں کے ساتھ میں بھی برائی کرتے تھے۔ اللہ نے تب شعیب علیہ السلام کو نہیں بھیجا جب یہ اللہ کے حقوق کو مارتے تھے، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے، انسانوں کے ساتھ ناانصافی کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو تب بھیجا جب ان لوگوں کے اندر یہ برائی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو لوگوں کے ساتھ میں ناانصافی ہونے لگی، انسان کے ساتھ میں ناانصافی کر رہا ہے، ایک تاجر دوسرے تاجر کو، جبکہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر، یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک، یہ بھی اللہ کا نافرمان وہ بھی اللہ کا نافرمان۔ لیکن اللہ نے جب نافرمان کو اس طریقے سے دغا دینے لگا، اس کے وزن کے کانٹے کو گھٹانے لگا، تب اللہ نے ان کے اوپر جو ہے ان کی ہدایت کے لیے شعیب علیہ السلام کو وہی فرمائے کہ شعیب علیہ السلام وہاں جا کے آپ جو ہے محنت کیجیے اور اسلام کی دعوت دیجیے اور اس چیز سے روکیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کافر کو دغا دے تو اللہ ہدایت کے لیے شعیب جیسے کو بھیجے، اور جب ہم مسلمان کو دغا دیں اور پھر بھی اولیاء اکرام کے بتائے ہوئے راستے کو علماء اکرام بیان کر رہے ہیں، ہمارے نبی کے فرمان کو بیان کر رہے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ناانصافی کریں، تو اللہ کریم ہمیں کیسے بخشے گا؟ اللہ کریم سے ڈرتے رہیے، وہ ہے بڑا کریم ہے۔ تمام اولیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے کرم کا حال اگر دیکھنا ہو تو اللہ کے کرم کی جو ہے نا ہم حد نہیں باندھ سکتے۔ اللہ لام محدود ہے، اللہ کے لیے ایک لفظ لام محدود۔ اللہ کا جسم کیسا ہمیں نہیں پتا، اللہ لام محدود ہے نا۔ اگر ہم بتا دیں گے کہ اللہ کا جسم ایسا ہاتھ پاؤں چہرہ آنکھیں، تو یہ ساری چیزیں محدود ہوتی ہے، ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اللہ تو ان لمیٹیڈ ہے،
ایز آلویز انلمیٹڈ، یعنی کہ کسی بھی چیز میں اللہ کو محدود نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کے علم میں وہ محدود ہے، نہ اس کی کسی اور صفت میں وہ محدود ہے، نہ اس کے نور میں وہ محدود ہے۔ اس کا نور بھی محدود نہیں، اس کا جسم ہونا تو بہت دور پر ہو، جسم نہیں ہے اس کو، اللہ کو جسم نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی چیز اپنے اندر سما نہیں سکتی، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی گھر، کوئی چیز نہیں سما سکتی۔ تو اللہ کریم کے متعلق یہ عقیدہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کریم جو ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہر جگہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کریم ہر جگہ نہیں بلکہ آسمان پہ۔ اللہ کریم نہ آسمان پہ ہے نہ ہر جگہ ہے، اللہ جگہوں سے پاک ہے، کیونکہ ساری جگہوں کو بنانے والا وہ خالق کائنات، کس کے اندر، کون سی جگہ کے اندر وہ طاقت ہے کہ اللہ کریم کے نور کو سما سکے؟ کون سی جگہ کے اندر وہ طاقت؟ کسی کے اندر وہ طاقت نہیں۔ اللہ کریم کہاں ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا حضرت عمر سے کہ سنو اے عمر، اللہ کی صفتوں پہ غور کرو، اللہ کی صفتوں پہ غور کرو۔ صفت کس کو بولتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں یہ میں ہوں، میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میری ہائٹ کچھ 5 بائی کچھ زیادہ ہے، تو یہ جو میرا خاکہ ہے یہ میری ذات ہے۔ میرے اندر جو چیزیں ہیں، میرے اندر جو کوالٹیاں ہیں میرے اندر کی، جیسے کہ لوگ کہیں کہ بھائی مولانا بولتے ہیں ایسا ہے، تو یہ بولنے کی جو بات ہے یہ ہو گئی صفت۔ مولانا ایسا کرتے ہیں، کرنے والے جو کام یہ ہو گئی صفت۔ تو کسی کے ساتھ میں رحم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ میں ظلم کرتے ہیں مولانا، تو یہ میری صفتیں ہو گئی۔ تو اللہ کریم کی صفتوں پہ غور کرو کہ وہ کیسا کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے لیے کیسا نہایت کریم ہے، ان تمام چیزوں پہ غور کرو۔ لیکن اے عمر، اللہ کی ذات پہ غور مت کرنا، اللہ کی ذات پہ غور مت کرنا، ہاتھ دھو بیٹھو گے ایمان سے۔ تو اللہ کی ذات پہ غور کرنا یہ ہے کہ اللہ کو جسم ٹھہرانا، اللہ کا جسم نہیں، یہ ذات ہو گئی۔ جسم ذات ہوتی ہے، اور جسم جہاں رہے یہ بھی ذات ہی سے منسلک ہے، کہ ہم کہیں کہ اللہ کریم یہاں رہتا ہے وہاں رہتا ہے، یہاں وہاں نہیں۔ جو جسم ہی نہیں وہ رہے گا کہاں؟ وہ تو نور ہے، اور کہاں ہے اللہ کریم؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ فرمائیں اللہ کہاں ہے؟ حضور نے کیا اشارہ دیا؟ اللہ کہاں ہے وہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کہاں ہے وہ جانتا ہے، اللہ کے محبوب اولیاء اکرام بھی نہیں جانتے کہ اللہ کہاں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ دوسرا پرسن جو جانتا ہے، ایک ہی شخص ساری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جانتے ہیں اللہ کہاں ہے، کس طرح ہے، اور اللہ کے رسول کو اللہ نے کیسا بنایا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ یعنی اللہ کا راز رسول اللہ کا جان اللہ، ان کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کون کہاں ہے، کس طرح ہے، اللہ نے کیسے بنایا۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ کریم کی میں صفت بتا رہا تھا کہ اللہ کریم کی صفتوں پہ غور کیا جائے۔ تو اللہ کریم کی صفتیں یہ ہیں کہ لوگوں نے کہا ہے، حضرت علماء اکرام جو بڑے بڑے ولی ہوئے وہ کہتے ہیں اپنی کتابوں میں، انہوں نے لکھا کہ اللہ لامحدود، اس کی ہر صفت لامحدود ہے، لیکن اللہ کی ساری صفتوں میں 2 صفت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کا کرم ہم ڈھونڈتے ہیں، اس کا رحم، اس کا کرم، ٹھیک ہے، ایک یہ صفت ہم ڈھونڈتے ہیں۔ ایک یہ صفت ہم کو پتا ہے کہ اللہ قہر برسانے میں بھی بہت زیادہ، اللہ کا قہر بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کا عذاب بھی برداشت۔ تو اللہ کا عذاب والی صفت، اللہ کے کرم اور اس کی بخشش والی صفت، تو یہ دونوں کو اگر ہم کمپیئر کریں تو علماء کہتے ہیں لامحدود ہے، لیکن سمجھنے کے لیے، اگر صرف سمجھنے کے لیے ہم 100/100 بات دیں، اللہ کی ساری صفتوں کو 100% میں لے لے، تو کہتے ہیں کہ 1% اللہ کے عذاب کی صفتیں ہیں اور 99% اللہ کریم کی کرم کی صفتیں ہیں۔ وہ بخشنے میں ایسا ماہر کہ اس کی طرح کوئی مہارت نہ رکھ سکے، بخشنے میں ایسا ہے میرا رب۔ تو اللہ کریم، دیکھیے نا اللہ کریم کیسا کریم ہے کہ اس نے، اور ایسا کریم جب کسی پہ قہر برسا رہا ہے تو کب برسا رہا ہے؟ اللہ کریم قہر کب برسا رہا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں برسا رہا جب لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں، جب لوگوں نے انبیاء کرام کی بنائی ہوئی ہسٹوریکل مسجدوں کو اسی کے اندر لے جا کر نبیوں کی مورتیاں بنائی، اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، تب اللہ نے ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں برسایا؟ اللہ کو یہ منظور تھا کہ میرے ساتھ میں ہوتا ہے میں اس کا صلہ قیامت میں دوں گا، لیکن اللہ کو یہ نہیں منظور تھا کہ آج دنیا
والوں کو دنیا ہی میں ستایا جائے. تو جب دنیا میں دنیا والوں کو ستایا جاتا تھا تب اللہ کریم ان کے اوپر عذاب نازل فرماتا تھا. شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ میں بھی یہی ہوا کہ جب لوگوں کا حق مارا جانے لگا، ناانصافی ہونے لگی، ترازو کاٹے جانے لگے، وزن میں کمی ہونے لگی، اور اللہ کی نافرمانی تو پہلے سے تھی. اب شعیب علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا شعیب مدین جاؤ. مدینہ الگ ہے، مدینے کا نام پہلے یثرب تھا. یہ تو بہت بات کی بات ہے، یہ سارا انشاءاللہ ہمارے سرکار کی جب آئے گی باری تو سرکار کی صفاتوں میں آئے گا کہ سرکار نے کیا دنیا کو بدلا. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کا جو مدین ہے یہ الگ ہے، یہ عرب کنٹری ہی ہے لیکن مدین الگ ہے، بہت پرانا شہر. اور مدین میں کہا کہ مدین میں جاؤ اور مدین میں جا کر تم لوگوں کو سمجھاؤ کہ ترازو کو کاٹنا، وزن گھٹانا، ناانصافی کرنا انسانوں کے ساتھ مجھے برداشت نہیں، اللہ کریم کو برداشت نہیں، سدھر جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. حضرت شعیب علیہ السلام آئے، کافی سمجھایا لیکن یہ سننے والی قوم نہیں تھی. انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ شعیب سنو، ہم اپنا مال بیچتے تمہارا نہیں بیچتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آج بھی ہے نا لوگ جب کوئی اچھا سمجھاتا ہے نا تو کہتے ہیں بھائی میری لائف ہے نا، تیرے کو کیا کرنا ہے. برائی سے روکنے والا اگر آپ کو اکیلے میں سمجھا کر برائی سے روکے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر تمہارا دوست کوئی نہیں. اور اگر برائی سے تمہارے اندر برائی ہے اور 4 لوگوں کے بیچ میں تم کو کوئی برائی سے روکے تو سمجھو اس سے بڑا تمہارا دشمن کوئی نہیں. بھلے تمہارے اندر برائی ہے لیکن 4 لوگوں کے بیچ میں روکنا یہ ثابت کرتا ہے کہ تمہاری انسلٹ کی جائے. لیکن کوئی اچھائی کی طرف گامزن کرے اکیلے میں تو سمجھ لو حضرت علی کہتے ہو تمہارا سب سے اچھا دوست. تو شعیب علیہ السلام نے ایک ایک کو الگ الگ اور سب کے سامنے بھی کافی سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ سمجھے نہیں، سنے نہیں. شعیب علیہ السلام سے کہتے ہیں ہماری لائف ہے، مال ہمارا، سب کچھ ہمارا، ترازو ہمارے، خریدنے والے لوگ ہمارے، بیچنے والے لوگ ہمارے، تم کو کیا کرنا ہے؟ شعیب تم کمزور ہو، اپنی حد میں رہو. یہ الفاظ تھے، شعیب تم کمزور ہو، اپنی حد میں رہو. اگر تمہاری پیچھے تمہارے بھائی وغیرہ نہ رہتے تو شعیب تمہاری کمزوری تو اتنی ہے اور تمہاری حد اتنی چھوٹی ہے کہ ہم تم کو باندھ کر، کہتے ہیں ہم تم کو باندھ کر پتھروں سے مار کے جان لے لیتے تمہاری. شعیب علیہ السلام سے کہا گیا. شعیب علیہ السلام ہماری طرح ہوتے اگر کوئی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ میں خود بھی ہوتا تو میں کیا کرتا، بھائی میرے کو کیا کرنا ہے. اگلے دن ٹرسٹیوں کے پاس جاتا، ہیلو بابا تمہارے لوگ تو ایسا بولتے ہیں، میں کیوں تم کو تمہارے لوگوں کو سمجھاؤں، میں چلا اپنے گھر پہ، تم نپٹو تمہارے لوگوں سے. میں یہ کرتا. کوئی اور عالم ہوتا وہ یہ کرتا، لیکن عالم نہیں، وہ نبی ہے. اللہ نے اتنا بڑا مقام ایسے ہی نہیں دے دیا. انبیاء اکرام بڑے الگ ہوتے ہیں، ان کا مزاج الگ ہوتا ہے، ان کا رتبہ الگ ہوتا ہے. شعیب علیہ السلام نے اس کے باوجود اللہ کریم سے پوچھا اللہ کریم اب کیا؟ اللہ کریم نے فرمایا شعیب اب بھی تمہیں وہی کرنا ہے جو کر رہے تھے، اب بھی دین کی تبلیغ کرتے رہو. ترازو کاٹے جا رہے ہیں، لوگوں کا انصاف مارا جا رہا ہے، اس کے دور کرنے کے لیے تم کوشش کرتے رہو. شعیب علیہ السلام پھر کوشش میں لگے. لوگ دیکھتے تھے شعیب علیہ السلام کو، چھوٹے چھوٹے بچے شعیب علیہ السلام پہ بھپتیاں کستے تھے، یعنی ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تھوڑے بڑے جو تھے جس طرح ہماری جنریشن کے آج لوگ ہیں، ایسے لڑکے نوجوان وہ شعیب علیہ السلام کو ستانے لگے، پتھر وغیرہ مارنے لگے پاگل سمجھ کر. جو بڑے تھے وہ اپنے بچوں کو شے دیتے تھے کہ شعیب کے ساتھ میں یہی کرتے رہنا، اس کو پتھر سے مارتے رہنا. یہ سارا ہوتا رہا. شعیب علیہ السلام مار کھاتے رہے، اس کے باوجود اللہ کریم کی حکم کو ڈالا نہیں. وہ مدین شہر میں بار بار سمجھاتے رہے. وہ 1 لاکھ کے قریب جو لوگ تھے سدھرے نہیں. بہت ایک مرتبہ جب ظلم بڑھ گیا شعیب علیہ السلام نے دعا کیا ہے میرے رب، ہے میرے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میں اس قوم سے بیزار ہو گیا، یہ سدھرنے والی نہیں، مجھ سے بہت ظلم ہو گیا. مولا کریم میرے ظلموں کا بدلہ لے. تیرے لوگوں کے ساتھ میں، تیرے بندوں کے ساتھ میں ناانصافی ہو رہی ہے، ان کے کاٹے جا رہے ہیں کاٹے، اور ان کے ساتھ میں جو ہے وہ وزن کاٹے جا رہے ہیں، ان کو مال کم دیا جا رہا ہے، پیسے زیادہ لیے جا رہے ہیں. مولا کریم اب تو ان کے اوپر ان کا بدلہ لے جن کے ساتھ میں ظلم ہوا، جن کے وزن کاٹے گئے، جن کو پیسے زیادہ لے کر مال کم دیا گیا. جو بزنس کرتے اس بات کو بڑا دھیان سے سنیں کہ اللہ کریم نے اس وجہ سے بہت چھوٹی بات نہیں ہے،
یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کریم نے اس وجہ سے عذاب نازل کیا جو آج ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے کہ ہم زیادہ پیسے لیں اور مال تھرڈ کلاس دے یا کم دے، وزن کاٹ کر دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کافی سمجھایا اور اس کے بعد دعا کی تو اللہ کریم ابھی دعا کر ہی رہے تھے، اللہ کریم نے جبرائیل امین کو نازل فرمایا۔ جبرائیل امین آئے، آ کر فرمایا اے شعیب علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، آپ کی دعا کو آپ کے رب تعالیٰ نے قبول فرمایا، آپ کی دعا کو آپ کے رب تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور اب جو ہے آپ کی قوم پر عذاب الہی نازل ضرور ہوگا۔ اے شعیب علیہ السلام، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر، جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے، ان کو لے کر آپ اس شہر سے دور نکل جائیں۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ میں اس شہر سے باہر نکل جاؤں گا جس شہر میں لوگ میرے رہتے ہیں اور نہیں سدھرتے، لیکن میں کتنا دور جاؤں، اللہ کا عذاب کتنا آئے گا، کتنے اسی شہر پہ آئے گا نا تو کتنا آئے گا، اس کی جلدیاں کہاں تک پھیلے گی، اس کا اثر کہاں تک ہوگا، میں کتنا دور جاؤں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا تقریباً 3 کوس دور جاؤ۔ 3 کوس یعنی کہ ایک کوس ہوتا ہے 12 کلومیٹر کا، 12 کلومیٹر کا ایک کوس ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائے 12 24 36 کلومیٹر دور چلے جاؤ۔ 36 کلومیٹر دور، ذرا سوچیے اللہ کا کتنا سخت عذاب آیا تھا ان لوگوں کے اوپر جو لوگ تھرڈ کلاس مال دیتے تھے اور اس کے بدلے میں پیسے زیادہ لیا کرتے تھے یا مال کاٹا کرتے تھے لوگوں کا، جبکہ کافر کے ساتھ میں تھے، پھر بھی اللہ کریم کو منظور نہیں تھا، اور اتنا سخت عذاب کہ 36 کلومیٹر دور اس شہر سے اس کا اثر ہوتا تھا، اتنا دور اپنے نبی کو جانے کے لیے حکم فرمایا۔ اب شعیب علیہ السلام، اچھا یہ رات کے وقت ہوا ہے، شام کے وقت آپ نے دعا کی، جبرائیل امین نے آ کے بتایا رات کے وقت میں سارے لوگوں سے شعیب علیہ السلام جو ان کے ماننے والے تھے، میں نے کچھ پڑھا تھا 107 یا 170 107 یا 170 پڑھا تھا کہ اتنے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے شعیب علیہ السلام سے۔ شعیب علیہ السلام نے ایک ایک کے گھر پر جا کر بتایا کہ سنو، اللہ کریم کا حکم آیا، ہمیں ہجرت کرنی ہوگی یہاں سے نکل کے اور کہیں جانا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام کی یہ بات سن کر لوگوں نے کہا حضرت پیکنگ کرنی ہوگی، سامان باندھنے ہوں گے، نکلنا ہے، مطلب گاؤں چھوڑ کے جانا ہے، تو بڑی بات ہے، تو ٹھیک ہے ہم چلیں گے، اللہ کریم کا حکم ہے، عذاب الہی آئے گا تو ہم چلتے ہیں، بس رات بھر کا موقع دیجیے۔ جبرائیل امین نے فوراً کہا ہاں رات بھر کا تمہیں موقع دیا گیا، تم صبح جا سکتے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے خود کے بھی سامان کو باندھے، اپنے اہل و عیال میں جو مسلمان تھے ان کو لیا، جتنے لوگ تھے 160 170 اس ساروں کو لے کر شعیب علیہ السلام جب صبح نکلنے لگے گاؤں سے، تو لوگ اپنے دروازے پہ آ کے کفار ہنسنے لگے، ہے شعیب تھک گیا، شعیب بس ہار گئے، تم ہمارے سامنے ہار گئے، ہم نے کہا تھا ہم سے دور رہو، ہم نہیں سنتے کسی کے۔ نہیں، آج کی جنریشن کی جو سوچ ہوتی ہے، اچھا سمجھانے والوں کو اس طرح کہا جاتا ہے، اسی بات کو وہاں پہ دہرایا گیا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا تم آج ہنستے ہو کل رو گے، اور تم پر اتنا رو گے کہ مرنے کے بعد تم پر رونے والا کوئی نہ ہوگا، رو گے مر جاؤ گے، تم پر رونے والا کوئی نہ ہوگا، یہ یاد رکھو میری زبان کو۔ اور اسی چیز کے لیے اللہ کریم نے، میرے رب نے فرمایا کہ تم دور ہو جاؤ، اس لیے کہ تم سب پر عذاب ہے۔ میں ان لوگوں کو لے کر اچھی محفوظ جگہ جا رہا ہوں۔ آپ 3 کوس دور 36 کلومیٹر چلے گئے، اور وہاں جا کر شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں، رات ہوئی، جبرائیل امین نے بتایا کہ آج رات اے شعیب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قوم پر اللہ کا رضا کیسا عذاب ہے۔ اچھا میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے جو ہے عذاب آیا نوح علیہ السلام کی قوم پر، تو کس سے آیا تھا؟ پانی سے آیا تھا، سارا پانی برباد کر گیا، ٹھیک ہے۔ اور ہود علیہ السلام کے زمانے میں ایک نبی کے اوپر آیا کہ مچھروں نے آ کر، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرف سے مچھروں نے آ کر وہ نمرود کی قوم کو ختم کیا۔ ایک چیز کو ایک ہی عذاب، سمجھ رہے؟ جو لوگ اللہ کے نافرمان تھے اور اس کے ساتھ میں کوئی اور برائی کرتے تھے، ایک ہی عذاب تھا۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گا بڑی پوائنٹڈ بات، یاد رکھیے کہ ایک ہی چیز سے عذاب دیا گیا، ایک چیز، جس طرح پانی سے تو پانی سے ہی عذاب، مچھر سے تو مچھر سے ہی عذاب، کسی کو ڈبو کا تو ڈبو کر ہی عذاب، تو ایک ہی چیز سے عذاب دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وزن کاٹے کو مارنے والے
تھرڈ کلاس مال بیچنے والے لوگوں کی جو ہے وہ انسانیت پہ ظلم کرنے والے، ان سے اللہ کیسا ناراض ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام جب نکل کر چلے گئے، رات کو جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہونا تھا، جبرائیل امین نے کہا کہ آج رات آپ کی قوم کے اوپر عذاب نازل ہوگا، اور شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم جو ساتھ نکلی تھی ایمان والے، وہ سارے دور سے دیکھ رہے ہیں، 3 کوس دور سے۔ ہوا یہ کہ جبرائیل امین نے انتظار فرمایا اللہ کے حکم سے، سارے لوگ رات ہوئی، رات کا اندھیرا ہوا، آج کی طرح نہیں ہے کہ بھائی ایک وہ چوراہے پہ بیٹھا ہے، 5 وہ چوراہے پہ بیٹھے ہیں، 10 وہ چوراہے پہ، ایسا ماحول نہیں تھا۔ پہلے لائٹنگیں نہیں ہوتی تھی، اتنی آسائشیں نہیں تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی بیٹھتے تھے۔ تو لوگوں نے جب اندھیرا ہوا اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے اور سونے کی تیاریوں میں تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ سو گئے، ایک روایت میں آیا کہ سونے کی تیاریوں میں تھے، اور یہی روایت مجھے زیادہ صحیح لگی، اس لیے کہ اللہ کریم جب کسی کو عذاب دیتا ہے تو اس کو یہ جتا کر دیتا ہے کہ تو نے کیا کیا، تجھے اپنے گناہوں کا احساس ہوتا رہے عذاب کے وقت۔ آج بھی اگر ہم پہ کوئی بربادی آتی ہے، ہم برباد ہوتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی ہم کو اس وقت یاد آتی ہی ہے، تو اللہ کریم نے چانس ضرور دیا ہوگا، اس لیے یہ روایت مجھے زیادہ صحیح لگی۔ یہ سونے کی تیاریوں میں تھے، سونے کی تیاریوں میں تھے، سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ تھے۔ جبرائیل امین آئے، اور اس سے پہلے بتایا تھا کہ ایک قوم کو آسمان سے اٹھا کر پلٹی کر دیا گیا، ایک قوم کو جبرائیل امین نے چیخ مار کر سارے مر گئے۔ سیم چیز یہاں پہ بھی ہوئی، شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر جبرائیل امین نازل ہوئے، اور انہوں نے اتنی زوردار چیخ ماری کہ شعیب علیہ السلام کی قوم ساری کے ساری اسی وقت ہلاک ہو گئی، اور ایسی ہلاک کہ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، یہاں تک کہ جانور بھی مر گئے، جتنے جاندار تھے، کیڑے مکوڑے سارے مر گئے، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ ایسا عذاب الہی آیا ان لوگوں پر جو لوگوں کا حق مارتے تھے۔ اب ہوا کیا، جب یہ مر گئے تب بھی اللہ کریم نے ان کو نجات نہیں دی، یہ مر گئے سارے ہلاک ہو گئے، تب بھی اللہ کریم نے ان لوگوں پر جو لوگوں کا حق مارتے تھے کیسا عذاب نازل فرمایا۔ پھر اللہ کریم نے کہا اے جبرائیل، ان لوگوں پر جنہوں نے حق مارا ہے صرف مار دینا کافی نہیں، انہیں جلا دو۔ اللہ کریم کا یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے لوگوں کا حق مارا، یہ پہلی قوم تھی جس کے اوپر 2 طرح کے عذاب ہوئے، یہ مرے بھی، اس کے بعد میں اللہ کے حکم سے ان کے اوپر آگ بھی برسی اور یہ جل کے راکھ بھی ہوئے، سارا شہر، ایک ایک گھر، جھاڑ، درخت، پتے، پودے سارے جل کے راکھ ہو گئے۔ پھر اللہ کریم سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور التجا کی، مولا کریم میرا شہر تو جل کے راکھ ہو گیا، اب میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے بندے خاص، تم ایک کام کرو، تم پھر سے، میں چاہتا نہیں وہ جو شہر ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ شہر برباد ہو، کیونکہ وہ شہر بتایا ہوا ہی نبیوں سے پہلے، تو کہا گیا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ شہر برباد ہو، چنانچہ تم پھر سے جاؤ، اپنے شہر میں جاؤ اور اپنے شہر میں جا کر پھر سے آباد ہو جاؤ۔ جب اللہ کریم کا حکم ہوا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دیا اور جا کر جو ہے شعیب علیہ السلام اپنے شہر میں پھر سے پہنچے، مدین میں سارا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا ہے، تو شعیب علیہ السلام ایک ایک شخص کو جو جل کر خاک بنا پڑا ہے۔ اب میں یہاں پہ سنیوں کا ایک عقیدہ بتا دوں، قرآن میں آیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنے قوم کے پاس پہنچے، جو مردہ ہے، ختم ہو چکی ہے، فنا ہو گئی ہے بالکل، اور اتنی فنا کہ صرف مری نہیں ہے، اللہ کریم نے ان کو انگاروں سے جلا کر کوئلہ بنا دیا۔ اب شعیب علیہ السلام ایسے کوئلہ لوگوں سے آ کر خطاب کرتے ہیں، شعیب علیہ السلام اے میری قوم سنو، اگر تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی تو آج تم اس حال کو نہ ہوتے، آج تم اس حال کو نہ ہوتے۔ یہ ایک الگ بات ہے، انہوں نے کافی باتیں سمجھائی، اور جیسے کہ کل بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، شفیع مولانا صاحب نے بتایا آپ کو کہ ہمارے نبی نے بھی کفار جو تھے بدر میں جو مر گئے ان سے خطاب کیا۔ یہ خطاب کرنا نبی کا اسی طریقے سے قرآن میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا، اور اس قوم سے جو جل کر کوئلہ ہو چکی ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اگر قبر میں اللہ کے انبیاء نہ سنتے تو یہ کفاروں کو سننے کی طاقت اللہ کریم کیسے دیتا؟ یہ اس چیز کو ثابت، اور کوئی جاہل نہیں کر رہا ہے، کوئی میری طرح بھی کوئی کم علم والا نہیں کر رہا ہے،
کوئی ہماری قوم کو مفتی نہیں کر رہا ہے. یہ تو اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ والے شعیب علیہ السلام اپنی مردہ قوم سے، جلی ہوئی قوم سے خطاب کر رہے ہیں. گویا کہ شعیب علیہ السلام کا یہ ماننا تھا کہ اللہ کریم زندوں کو جتنی طاقت عطا فرماتا ہے سننے کی، اس سے زیادہ مر جانے کے بعد کفار ہو یا مسلمان ہو ان کو سننے کی طاقت عطا فرماتا ہے. اور جب اللہ کا نبی ہو تو اللہ کا ولی ہو تو ان کو تو اللہ کریم کتنی طاقت عطا فرماتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور یہ قرآن کریم میں شعیب علیہ السلام کے صاف صاف الفاظوں میں آیا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکار کر ان کو مرنے کے بعد اس قسم کے الفاظ کہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت جس عقیدے کو مانے ہوئے ہیں یہ بے شک و شبہ شعیب علیہ السلام کا ہمارے نبی کا طریقہ ہے. اب حضرت شعیب علیہ السلام وہاں رہے، وہاں پہ انہوں نے پھر سے جو ہے آبادی قائم کی، اور پھر کوئی ایسا نہ تھا جو ناپ تول میں کمی کرتا تھا. پھر اس کے بعد وہ سارا شہر اس چیز سے پاک ہوا اور انسانوں کو انسانوں کے حق ملنے لگے. ایک چیز میں اور یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں، آج ایک ماحول چل رہا ہے، سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہندو مسلمان، تو یہ اس میں ایک بات آتی ہے جو بہت سی کمیاں مسلمانوں میں بھی ہے، مسلمانوں کے نوجوانوں میں، کہ وہ اپنے بڑوں کی نہیں سنتے. جو بڑے تجربہ کار ہے، جو ذمہ دار ہے، ان کی سننا ضرور چاہیے، ان کی سننا ضرور چاہیے. کہ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کچھ کوئی بڑا ہمارے نوجوان میں کہیں نکلتے ہیں تو بالکل وہ اس چیز کے ساتھ میں کوئی لگے اور میں توڑوں، کوئی لگے اور میں رائٹ کر ڈالوں، ختم. اس کے بعد میں جھیلنا کس کو پڑتا ہے؟ آپ اکیلے کس کرتے ہو؟ ساری قوم کو آپ کی جھیلنا پڑتا ہے، سارے شہر کو جھیلنا پڑتا ہے اور معاملہ بڑھتے جاتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے ساتھ میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس وقت نرمی لو، اس لیے کہ آپ یہ سوچتے ہو، ہم بھی یہی سوچتے تھے پہلے جب تک علم نہیں تھا. میرا بھی مزاج یہی تھا، لیکن جب علم آیا تب سمجھ میں آیا کہ نہیں، تجربہ بھی کوئی چیز ہے. اگر میرے پاس نہیں ہے تجربہ تو میں تجربے والی کی سنوں، تو میں الحمدللہ اس وقت سے عمل بھی کرتا ہوں. تو ہم کیا سوچتے ہیں، میری بھی مینٹالٹی تھی اس لیے پتہ ہے، ہم کیا سوچتے ہیں کہیں نکلے اور مارا ماری ہو گئی تو ہم یہ سوچتے کہ اگر میں یہاں پہ مار کھا گیا تو میری تو عزت نکل گئی نا، میں جھک گیا اس کے آگے تو میرا کیا، میں کیوں جھکوں اس کے آگے. ہمارے نبی کا فرمان ایک یاد رکھو، اگر ہم ایمان والے ہیں یہ فرمان سنیں دل مچل جائیں گے. ہمارے نبی کہتے ہیں اگر دنیا میں کسی کے سامنے جھک کر امن قائم کرنے کے لیے تم جھکتے ہو اور تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمہاری عزت اس امن قائم کرنے کے لیے جھکنے پر بھی تمہاری عزت گھٹ رہی ہے، تو اے مسلمانوں سنو، قیامت کے روز اس عزت کا حصہ مجھ سے لے لینا. ہمارے نبی سے عزت لینا سب کو میسر نہیں آتا. میرے نوجوان دوستوں یاد رکھو، ایسے وقت میں ہمارے ضعیفوں کی سنی جائے، ہمارے ان لوگوں کی سنی جائے جو تجربہ کار ہیں. یاد رکھیں ہماری عزت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر ہماری عزت آج نکل گئی، لوگ برا سوچتے کل قیامت میں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی کہہ رہے میں تمہیں عزت دوں گا، میں دلاؤں گا عزت تمہیں. نبی سے عزت دینا سب کو میسر آتا ہے کیا؟ اور ایسے وقت میں اپنے ایمان کو سنبھال لینا جبکہ خون کھولا ہوا ہو، روزے لگے ہوئے ہو اور باہر جائے کوئی غیر قوم کا ہاتھ اٹھا دے، اور ہم ایسے وقت میں جبکہ ہماری عزت اچھلی جا رہی ہے 10 کے سامنے، اور ایسے وقت میں نبی کا فرمان یاد آیا اور ہم خاموش ہو گئے، اسے کہتے کامل ایمان. یہ ہوتا ہے کامل ایمان. کامل ایمان یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو سنی کہلائے اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار کہلائے. میں سنی ہوں، میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، بنا کوئی نیکی نہیں کروں گا جنت میں جانا تو 100% غلط بات. ہمارے نبی فرماتے ہیں سنو، جس نے مجھ سے ایسی محبت نہ کیا کہ اپنی جان، اپنی مال، اپنے ماں باپ، عزت، آبرو، بچے، اولاد، بیوی، ایک بھی چیز مجھ سے زیادہ محبوب نہ ہو، سب سے زیادہ اللہ، اس کے بعد رسول، اگر یہ محبوب نہ ہو تو بندہ پورا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اب پورا مسلمان بننا ہے تو نبی سے ایسی محبت چاہیے. ابھی آپ سوچیں کہ نبی نے فرمایا کہ ایسی محبت مجھ سے کرے تبھی پکے مسلمان. اب جو پکا مسلمان ہے وہی تو جنت کا حقدار ہے، وہی بھی گئے حساب کتاب کی جنت میں، یا حساب کتاب کے بعد ہی سے، لیکن جنت میں ڈائریکٹ جائے گا. تو پکا مسلمان ہونا، پکا مسلمان نبی سے ایسی محبت، نبی کہتے ہیں مجھ سے ایسی محبت کرو
بتایا بھی کہ مجھ سے ایسی محبت کا تقاضا ہوگا تبھی پکے مسلمان. پھر کہا کہ ایسی محبت ابھی آپ سوچ کے دیکھیں کہ اگر آپ اپنے باپ سے محبت کرتے, بھائی سے محبت کرتے, بیوی سے یا بچے سے محبت کرتے, اور آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے, آپ بچے کو دور کھڑے کیے, کوئی چیز خریدنے گئے ہیں, دکان والے سے جھگڑا ہو گیا, بچہ ڈرتے ہوئے خوف کھا کر آپ کے پاس آیا, یا محبت میں آپ کے پاس آیا, بچے نے کہا یا باپ تھا, باپ سامنے آیا, بیوی تھی, بیوی سامنے آئی, اس نے کہا ماں تھی, ماں سامنے آئی, کہا کہ نہیں جھگڑا مت کرو, پلیز جھگڑا مت کرو, میرے لیے جھگڑا مت کرو, میں کہتی ہوں یا میں کہتا ہوں اس لیے جھگڑا مت کرو, میرے لیے چھوڑ دو اس کو. آپ فوراً چھوڑ دیں گے, تو نے کہا نا اس لیے چھوڑ دو. تو ہمارے آپ اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی بیوی کی قدر کرتے ہیں, تو ہمارے نبی کی کیسی کرنا چاہیے. ہمارے نبی کا یہ فرمان کیوں نہیں ہمارے سامنے آتا کہ جب تمہاری عزت پہ بھی بنا ہے تب بھی تم جھگڑا نہ کرو, خاموش ہو جاؤ. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ خصوصاً رمضان میں ہم کیوں کرتے؟ جبکہ نبی فرماتے کہ تمہیں کوئی سامنے سے گالی بھی دے تو اس سے کہو میں روزے میں ہوں, آج جا بخش دیا, جا میں روزے میں ہوں, میں نہیں کر سکتا آج جھگڑا. کیوں نہیں کرتے ہم یہ چیز؟ کیوں ہمارے نبی سے ہمارا محبت کا تقاضا اتنا کم ہے؟ کیوں ہمارے دعوے ہمارے جھوٹے کہلے جا رہے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزیں کریں. اب آئیے انشاءاللہ تھوڑا اور آگے بڑھتے, چھوٹا سی ایک اور واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہم سنتے ہیں. جن سے جو سبق ابھی دیا گیا آپ لوگوں کو, کچھ باتیں ناانصافی کا, ہمارے بزرگوں سے تجربہ لیں گے, تمام چیزوں پہ ہمارے نوجوان عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اب دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کا کیا معاملہ ہوا. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایک شہر پر مبعوث فرمایا کہ اس شہر پر جا کے اپنی نبوت کو ظاہر کرو اور ان سے جو ہے تم ان کو جو ہے سمجھاؤ اور ان کو جو ہے اللہ کے دین کی طرف راغب کرو. حضرت یونس علیہ السلام آئے, آپ نے جو ہے سمجھانے کی کوشش کی, بہت سمجھایا, یہ نہ مانے, آخر آپ کو مارنے جوڑنے لگے. ایک روز یہ سارے لوگ جمع تھے, میں شارٹ میں انشاءاللہ بتا دے چلوں, جو ہائی لائٹ باتیں ہیں وہ بتا رہا ہوں. یونس علیہ السلام نے ایک دن جو ہے ایک میلہ قسم سے لگا تھا, اور یونس علیہ السلام اس میلے میں گئے. جب لوگوں کو سمجھاتے تھک گئے, آخر اس میلے میں جا کر آپ نے اعلان کیا ہے, لوگوں سنو, اللہ ایک ہے, جس کی پوجا کرنے کے لیے تم جمع ہوئے ہو, بتاؤ یہ کتنا تمہیں سنے گا, بتاؤ یہ مورتیاں تمہیں کیا دے گی, بتاؤ ان مورتیوں نے آج تک تمہیں کیا دیا, بتاؤ ان مورتیوں کو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشا کہ نہیں, بتاؤ یہ مورتیاں اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا سکتی ہے کیا, تم ان کی پرستش کیسے کر سکتے ہو, اتنی جہالت میں کیسے آ سکتے ہو. تم ذرا سوچ کے دیکھو, جس خالی کے کائنات میں پیدا کیا اس کو تو تم پوچھتے نہیں, اور ایسی چیز کو اس کے سامنے کھڑے کرتے ہو جو جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے. ایسی چیز کو اللہ کریم کے سامنے کھڑا کرتے ہو, یہ اللہ کریم سے مقابلہ کرے گی؟ یہ چیز کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ تو خود وہ ہے جو اللہ کی تسبیحاں پڑھتے ہیں. آپ کو بتاؤ, آج ہمارے بہت سے نوجوان, بہت سے بچے بھی نوجوانوں پر کیچ کر کے وہ یہ کرتے ہیں کہ پتھروں کی مورتیوں کا گالی دیتے ہیں. میں بتاؤں آپ کو پتھروں کی مورتیوں کا گالی دے کے کیا ہوگا, بتائیے آپ. میں نے تفسیر میں پڑھا قرآن کریم کی کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کریم کی تسبیح کرتی ہے, یہاں تک کہ اگر ہم اپنے کباڑ کا, اپنے الماری کا, اپنے گھروں کے دروازوں کا دروازہ جب بند کرتے نا, اپنے گھروں کے ڈور کو جب بند کرتے ہیں تو اس میں چڑچڑاہٹ کیا ہوتی ہے, وہ آواز بھی حقیقت میں ہم کو لگتی وہ آواز ہے. حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح ہے جو ہم نہیں سمجھ رہے. ابھی یہ میں یہاں پہ ہاتھ بار بار ایسے کر رہا ہوں تو یہ آواز جو پیدا ہو رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے یہ آواز ہے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, اس کی تسبیح. کہنے کا مقصد دنیا کی ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو اس ذرے ذرے میں وہ پتھر شامل ہے یا نہیں جس سے مورتی بنی ہے یا نہیں ہے. تو ہم یہ چیز کیوں کرتے ہیں کہ جا کے مورتیوں کو گالی دیتے ہیں, اب پھر رائٹ ہو جاتے ہیں. قرآن کریم سے پڑھے ہم, اس سے سیکھیں ہم کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. سورہ انعام میں, قرآن کریم میں سورہ انعام میں اللہ کریم نے آیت نمبر 107 سے 108 پڑھے.
اللہ کریم نے صاف صاف فرمایا کہ لوگوں سنو، تم ان کے سامنے، ان کے یعنی کہ کفاروں کے سامنے ان کے دیوی دیوتاؤں کو جو بنے ہوئے ہیں، مورتیاں جو بنی ہوئے ہیں یا جو جھوٹے خدا ہے، خدا نام کسی نے، تو ان کے سامنے یہ جو بنے ہوئے ہیں ان کو تم ان کے سامنے برا نہ کہو. کیوں؟ حقیقت تو یہ کہ وہ تصویر کر رہے، اس کے باوجود جب تم کہو گے کہ تمہاری مورتیاں غلط ہے یہ وہ اور گالیاں دو گے تو جھگڑے فساد ہوں گے. ساتھ میں کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات کہ یہ ہم نے مورتیوں کو گالی دی جو کہ حقیقت میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں، لیکن یہ اس رب کو گالی دیں گے جس سے ساری کائنات بنائی ہے. اللہ کریم نے فرمایا اس وجہ سے تم ایمان والے ہو اپنے رب کی گالیاں برداشت نہیں کر سکتے. ایمان والے ہیں، اگر کوئی اللہ کو گالی دے آپ کیسے برداشت کریں گے؟ تو جب آپ نہیں برداشت کر سکتے دوسرے کو بھی نہیں کرانا. آپ سمجھا سکتے ہو کب؟ اس کا ایک ریزن بتایا گیا، ایک طریقہ بتایا گیا، وہ ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا. تو جب نہیں پتا ہے تو اپنی چادر میں اپنے پیروں کو رکھنا چاہیے. اس طرح جا کے کفاروں کے بیچ میں گالیاں دیں گے تو رائٹس نہیں ہونے والے، اور ان سے بچنا چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو امن و امان قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کریم نے ان مورتیوں کے خلاف بھیجا، اور وہ یونس علیہ السلام آئے، انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ ذرا سوچو، بہت پیار سے سمجھایا. لیکن اب یہ سارے لوگ کہنے لگے ہم کو اکیلے اکیلے سمجھاتا تھا، آج ہمارے میلے میں آ کر سمجھایا. یونس علیہ السلام کو پکڑ کے خوب مارا. تو یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی، فوراً دعا کی، اللہ کریم میری قوم نہیں سدھرتی، ان کے اوپر عذاب نازل فرما. اللہ کریم نے فرمایا اے یونس ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہاری قوم پر عذاب نازل کیا جائے. یونس علیہ السلام نے ہاتھ نیچے کیے اور پھر سے لوگوں میں جو ہے وہ بات کرنی شروع کی اور بتانا شروع کیا کہ دیکھو اللہ ہی حق ہے باقی سب غلط ہے. اب یہ بتانا شروع کیا تو پھر سے ماننے لگے. تو اللہ کریم کے پاس انہوں نے پھر سے شکایت کی کہ یہ اپنا کام چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی جو اللہ کریم کی طرف سے تھی اس کو چھوڑ دیا. انہوں نے تھک گئے تھے، چھوڑ دیا اور اس شہر سے نکل کر اپنے بچے، 2 بچے تھے ان کے، دونوں لڑکے اور بیوی، دونوں بچے بیوی کو لے کر آپ پہنچے. راستے میں ندی آئی، شہر چھوڑ دیا. راستے میں ندی آئی اور یہ شہر چھوڑنا اللہ کو منظور نہیں تھا. یہ شہر چھوڑنا، اللہ کی تبلیغ چھوڑنا اللہ کو منظور نہیں تھا. تو یہ اللہ کی منظوری کے خلاف ہو رہا تھا. حالانکہ یہ ایک الگ اسٹیج ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، کہ اس میں بہت تفصیلات ہے. البتہ میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر کیا ہوا. اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرا بندہ، میرا یونس، میرا نبی یہ چھوڑ کر جائے، یہ میرے کام کو نہ چھوڑے. تو اللہ کریم نے یونس علیہ السلام کو روکنے کے لیے پھر ایک کام کی کہ اب جب یہ ندی بیچ میں آ گئی، ان کے جاتے ہوئے راستے میں ندی آئی، تو یونس علیہ السلام نے کہا اپنی بیوی سے کہ تم ایک بچے کو پکڑ کے کھڑے رہو، میں ایک کو پار کر جب پہلے نہ برج تھے اور نہ اتنی کشتیاں تھی. نوح علیہ السلام سے کشتی کا دور تو شروع ہو گیا تھا مگر ابھی مشہور تھوڑی ہوئی. آج کا ٹیکنیکل زمانہ تھوڑی ہے کہ ایک موبائل لانچ ہوا سارے زمانے میں پھیل گیا، ایسا تو تھا نہیں. تو اس وقت آہستہ بات پھیلی ہے کہ بھائی اس طریقے سے کشتی بھی کوئی چیز ہے اور وہ پانی پہ تیرتی. تو یہ چیز میسر نہیں تھی، نہ برج تھا. تو اب کیا کریں؟ تو پانی میں سے چلنا پڑتا تھا. یونس علیہ السلام نے اپنے ایک بچے کو کاندھے پہ ڈالا اور کاندھے پہ ڈال کر آپ نے جو ہے وہ پانی میں چلتے ہوئے اپنے بچے کو دوسری طرف بٹھایا تھا، بیٹا یہیں رکنا. اور یونس علیہ السلام واپس آئے. جب واپس آئے ہیں تو آپ آتے ہوئے آپ نے دیکھا، آپ نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور بچے کو بھی، دوسرے والے کو بھی کاندھے پہ بٹھایا اور دوسرا بچہ اس طرف ہے. ابھی آپ نے کاندھے پہ بچھایا اور چلنے لگے. اللہ کریم نے اس پانی میں لہریں چھوڑ دی، پانی بڑھ گیا. یونس علیہ السلام آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، ان کے سنبھالنے کی طاقت ختم ہوئی اور ان کے ہاتھ سے ان کی بیوی کا ہاتھ چھوٹ گیا اور بچہ بھی جو ہے وہ ڈگمگانے لگے. یونس علیہ السلام تو بچہ بھی گرا، دونوں پانی میں بہنے لگے. یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ اب انہیں نہیں بچا سکتے، وہ دونوں غائب ہو گئے نظر سے، کہاں گئے پتہ نہیں چلا. اور یونس علیہ السلام فوراً جو ہے آپ سوچے کہ 2 تو گئے، اپنے ایک بچہ تو اس طرف ہے. اب یونس علیہ السلام گھبرائے ہوئے جو ہے تیرتے ہوئے آپ اس طرف پہنچے. جب پہنچے تو نشانات ایسے ملے، بچہ نہیں ملا لیکن نشانات ایسے ملے جس سے پتہ چل گیا کہ بھیڑیے نے ان کے بچے کو اٹھا لیا. دونوں بچے بیویاں غائب. اللہ کے نبی ہیں،
اللہ کریم سعادت اپنے نبی کو بخش دیتا، لیکن انبیاء وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی وسیلہ لگاتے ہیں۔ اللہ کریم کا حکم ہے، 6 پارے میں اللہ کریم نے حکم فرمایا کہ میری راہ میں وسیلہ ڈھونڈو، ایمان والوں سے کہا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہوئے اس اسٹیج کو پہنچتے، اس حد کو پہنچتے کہ بس اللہ اللہ، دوسرا کوئی چیز حائل ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ اسٹیج والے ہیں۔ تو اللہ کریم اگر ان سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے، ہوتی نہیں ہے، گناہ نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی جو چیز تھی یہ گناہ نہیں تھی، یہ گناہ نہیں تھی، لیکن اللہ کو پسند نہیں تھی بس۔ اور یہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کریم نے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ 2 بیوی اور دونوں بچے گئے۔ اب ان کو احساس ہوا کہ میں اللہ کریم کی ناپسندیدہ چیز کر کے آیا تھا، اس لیے اللہ کریم نے اب انہوں نے صبر کیا کہ آپ میرے پاس کوئی چارہ تو ہے نہیں۔ پھر وہ لوٹے، جو جا رہے تھے آپ گئے نہیں آگے، پھر لوٹے اپنی قوم میں آئے، پھر سمجھانا شروع کیا یونس علیہ السلام نے نہیں سمجھے۔ جب نہ سمجھے تو یونس علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، اللہ کریم میں چاہتا ہوں میری اس قوم کو تو برباد کر دے، جیسا کہ تو نے ابراہیم کی قوم پہ عذاب ڈالا، جیسا کہ تو نے نوح کی قوم پہ ڈالا، جیسا کہ تو نے ہود کی قوم کو برباد کیا، جیسا کہ لوط کی قوم سے تو نے بدلہ لیا اس کے ستائے ہوئے کا، تو میں چاہتا ہوں میرا بھی بدلہ لے۔ اللہ کریم نے پھر فرمایا، اے یونس سنو، پھر سے تمہاری قوم پہ اب تک بھی وقت نہیں آیا کہ ان پہ عذاب نازل ہو۔ تو بددعا کرنا ڈائریکٹ اچھا نہیں ہے۔ آپ کو کوئی ستائے اس کو وقت دو کہ وہ سدھرے، اسے وقت دو وہ واپس آپ کے پاس لوٹے۔ اور پھر کہا جاتا ہے نا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ حق ہے، اللہ کریم نے بھی یہی فرمایا کہ رکو، انتظار کرو، وہ لوگ سدھر سکتے ہیں، تم کوشش کرتے رہو۔ یونس علیہ السلام نے کہا جس طریقے سے مجھے مارتے ہیں، جس طریقے سے میرا خون بہتا ہے، اللہ کریم مجھے نہیں لگتا ہے سدھریں گے، تو ان پہ عذاب نازل فرما۔ اللہ نے انکار فرمایا، تو انہوں نے پھر سے ناراض ہو گئے، پھر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے۔ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے تو اب انہوں نے کیا کیا، تب تک کشتی ان کو ایک مل گئی سمندر کی طرف۔ یہ اس راستے پہ نہیں گئے، دوسرے راستے پہ گئے، سمندر پڑا، آپ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اس وقت کی کشتی ایسی نہیں تھی کہ مطلب چھوٹی موٹی بس آدمی ایک ایک چلا رہا ہے، بڑی بڑی کشتیاں ہوتی تھی، یعنی لوگ اچھا خاصا بناتے تھے اور پھر لوگوں کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بھی ہو گیا تھا۔ تو کشتی والے نے کئی لوگوں کو سوار کیا تھا اور کئی لوگوں کو سوار کر کے اب کشتی جب چلی ہے، سمندر کے بیچ میں پہنچی کشتی اور بھنور آ گیا۔ بھنور سمجھتے آپ، طوفان آتا ہے، طوفان آ گیا، بھنور آ گیا، اور بھنور کے اندر وہ کشتی جو ہے ڈولنے لگی۔ جب کشتی ڈولنے لگی تو وہ جو ملاح کا، ملاح یعنی کہ کشتی کا مالک، کشتی چلانے والا، وہ فوراً کہتا ہے ہو نہ ہو آج میری کشتی میں کوئی ایسا شخص ضرور ہے جو کسی کا غلام ہے، کسی کا غلام ہے اور اپنے مالک کی نافرمانی کر کے مالک کی ناپسندیدگی کے سبب یہاں آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا لیکن کچھ کہا نہیں، سمجھ گئے یہ میری طرف اشارہ ہے، کچھ کہا نہیں۔ اب سب سے پوچھنے لگا ملا تم بتا، تم ہو تم ہو تم ہو۔ اب یونس علیہ السلام گھبرا گئے کہ اگر میں بتا دوں میں ہوں تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے، کہ میری وجہ سے اتنی بڑی آفت آ گئی، ان کی سوچ یہ ہے، اب میں کیا کروں۔ یونس علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ان لوگوں نے فوراً کیا کیا، قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی یعنی یہ کہ چٹھی لکھی ناموں کی، اس کو پھینکا، اس میں سے ایک نام اٹھایا، جس کا نام آیا وہ ایسا۔ تو قرآن اندازی کی یعنی چٹھیاں لکھی گئی سب کے ناموں کی، اب ڈالا گیا تو اس میں سے جس کا نام اٹھایا گیا سب سے پہلے نام لکھ رہا یونس علیہ السلام۔ اب یہ تو نہیں جانتے کہ یہ نبی ہے، انہوں نے کہا تو وہ شخص ہے جس کی وجہ سے یہ طوفان آیا ہے۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کو پکڑا اور بھنور میں پھینک دیا اور کہا تو جائے گا تو طوفان رک جائے گا۔ پھینک دیا یونس علیہ السلام کو۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے بندے خاص یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی کو حکم دیا کہ تو اس کو نگل جا۔ بہت بڑی مچھلی آ کے یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ یونس علیہ السلام کو نگلی اور اتنی بڑی مچھلی کہ یونس علیہ السلام اس کے اندر رہ کر سجدہ کر کے عبادت کر سکتے ہیں، اتنی بڑی مچھلی۔
اللہ کریم نے اس کو کیسے پال کے رکھا تھا، اور ہو نہ ہو اللہ کریم نے یونس علیہ السلام کے ہی لیے پالا. جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے صالح علیہ السلام کی معجزہ دکھانے کے لیے 4000 سال پہلے ہی پیدا فرما کے رکھا تھا، تو یونس کے لیے مچھلی پیدا کر کے رکھنا کون سی بڑی بات تھی. اللہ کے لیے مچھلی بنا کے رکھی تھی اندر، اور وہ اتنی بڑی کہ اس کے اندر میرا یونس عبادت بھی کر سکے، تو اللہ کریم کی عبادت بھی کیا کرتے تھے. اب یونس علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، 40 دن تک تقریباً انہوں نے عبادت کی. 40 دن کی عبادت کے بعد یونس علیہ السلام سجدے میں گر کر ایک دن انہوں نے کہا کہ مجھے آزادی چاہیے. وہ روزانہ آزادی کی دعا کرتے تھے. ایک دن جو سجدے میں جا کر عبادت کی اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کو بھی یاد ہوگا اسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ آیت آپ نے پڑھی، ایک روایت میں نے پڑھا کہ 21 مرتبہ پڑھی تھی، 21 مرتبہ پڑھی تھی، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر 21 مرتبہ پڑھی تھی. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مولا کریم ان مبارک کلموں کا واسطہ تم مجھے اس مچھلی کی پیٹ سے آزاد فرما. اللہ کریم نے اس آیت سے خوش ہو کر یونس علیہ السلام کو آزادی بخشی اور مچھلی کو حکم دیا. مچھلی نے سمندر سے کنارے پر آ کر یونس علیہ السلام کو اگل دیا. 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں کچھ کھا پی نہ سکے، کمزور ہو گئے. اگل تو دیا، آپ کی اٹھنے کی طاقت ہی نہیں تھی، اٹھنے کی طاقت ہی نہیں، پوری انرجی. ایک دن نہیں کھاؤ، 2 دن نہیں کھاؤ تو بھائی ہمارا تو حال کیا ہے، صبح سے شام تک نہیں کھاتے تو بستر سے اٹھتے نہیں. ہوتا ہے نا، روزے میں دیکھو نا، اثر کے بعد میں جو لڑکتے ہیں، باپ رے باپ، سیدھے جب امی یا بیوی جب ارے بیٹھو نا، تب وہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں گے اور کسی طریقے سے سست ہو کر باتھ روم وغیرہ سے فریش ہو کر پھر وضو بنائے نہیں بنائے پھر افطاری کی پلیٹ پہ بیٹھیں گے. اور افطاری کی پلیٹ پہ بھی جانے کے بعد میں دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، لول ہو جاتے. تو یہ ہمارے تو 40 دن تک بھوکے پیاسے تھے. افطاری کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اس وقت نبی کریم نے فرمایا کہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ کرنا چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے. تو اتنے لول ہو جاتے ایک صبح سے شام تک کے بھوک اور پیاس سے. حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے. پھر ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ تو اللہ کریم کے پاس انہوں نے التجا کی بولا کہ اٹھنے کی طاقت ہی نہیں، میں کیا کروں. اب یونس علیہ السلام، اچھا جس دن یونس علیہ السلام اگلے گئے تھے وہ دن تھا 10 محرم کا، عاشورے کا دن تھا. عاشورے کا دن اسلام کی ہسٹری میں بہت بڑا دن ہے. عاشورے کا دن تھا 10 محرم کا. یونس علیہ السلام اگلے گئے. یونس علیہ السلام اٹھ ہی نہیں پا رہے جگہ سے. اللہ کریم نے فوراً جبرائیل امین سے کہا کہ میرے یونس پہ سایہ بھی ڈالنا ہے اور اس کو کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے. تو ایسا کرو، جنت سے ایک بیل لے جاؤ. بیل سمجھتے آپ جو زمین میں اگتی، جھاڑ نہیں، بیل جو زمین میں اگتی سے بیل کہتے. بیل لے جاؤ اور اس کو جا کے لگا دو. وہ بیل لگائی گئی، اس میں پھل ہوگا. اور یونس علیہ السلام نے جب اس کو کھایا، اس پھل میں اتنی زیادہ انرجی کہ 40 دن کی لاس انرجی ایک پھل سے آ گئی. 40 دن کی گئی ہوئی طاقت ایک پھل کھانے سے آ گئی. وہ پھل کون سا تھا؟ آپ بھی اسے پسند کیجیے، کھائیے. اسے کدو کہا جاتا ہے، دوسری زبان میں لوکی کہا جاتا ہے. لوکی، کدو، یہ جو چیز ہے اس کو اللہ کریم نے جنت سے اس کی بیل بھیجی. یہ پہلی بار دنیا میں اگی. اس کے بعد سے کدو کی جو ہے پیداوار شروع ہوئی. تو یہ کدو اگا. یونس علیہ السلام نے اس کو کھایا، ایک ہی کھایا، اور ساری دن کی طاقت ایک ساتھ آپ کو لوٹ آئی. پھر یونس علیہ السلام اٹھے ہیں. پھر اللہ کریم سے پوچھا، اللہ کریم اب میرے لیے کیا حکم؟ میں جاؤ اپنی اسی قوم کے پاس واپس جہاں سے 2 بار واپس آیا. ابھی بھی تم کو یہ نہیں، تم جاؤ، ریٹرن ہے تمہارا. یونس علیہ السلام پھر گئے اپنی قوم کے پاس. پھر گئے اور پھر جا کے سمجھایا، کافی سمجھایا، انہیں بتایا، لوگوں سنو. پھر وہی حال رہا، لوگوں نے مارا پیٹا. یونس علیہ السلام نے پھر کہا اب میں اللہ سے دعا نہیں کروں گا. 2 بار تو میں نے دعا کی. انہوں نے کہا اب میں دعا نہیں کروں گا. لیکن اپنی قوم سے کہا سنو میں جا رہا ہوں. اللہ سے دعا کی، اللہ نے نہ کہا اور نکلے. تو پھر ان کو اللہ نے کسی نہ کسی طرح امتحان میں ڈال دیا. اب انہوں نے دعا نہیں کی، وہی امتحان سے بچ جاؤں گا ہو سکتا ہے، لیکن دعا نہیں کی. لیکن جب تھک گئے لوگوں سے تو کہتے اے لوگوں سنو، سدھر جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تم پہ نازل ہوگا، میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ لوگ
لوگوں کو کہا اور آپ نکل کر چلے گئے، اللہ سے دعا نہیں کی، آپ نکل کر چلے گئے اور یونس علیہ السلام کہیں اور چلے گئے، اس وقت اللہ کا ان کے اوپر امتحان نہیں آیا۔ اب ہوا یہ کہ حقیقت میں اللہ کریم نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، عذاب نازل فرمایا، اس قوم پہ ماہماری پھیل گئی۔ ماہماری سمجھتے بیماریاں پھیل گئی، لوگوں کو باقاعدہ محسوس ہونے لگا کہ یہ ہمارے شہر کی وجہ سے، لوگ شہر چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اپنی دولت سب کچھ چھوڑ کر، کہ سب ان کو ایسا لگا یہ ساری چیزیں جس طرح اندھ وشواس والے سوچتے ہیں کہ شاپک چیزیں، بد دعا والی چیزیں، شاپک چیزیں سوچ کر ہر چیز اپنی چھوڑ کر وہ چلے گئے، تو جنگلوں بیابانوں میں رہنے لگے۔ تو ان کو کسی طریقے سے احساس ہوا کہ کہیں یونس نے کہا تھا کہ عذاب نازل ہوگا، تو ایسا تو نہیں کہ یونس کی بات صحیح تھی۔ سب نے توبہ کی، ایک ایک کر کے ساروں نے توبہ کی، اللہ کریم نے ساروں کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا، شہر بھی ٹھیک ہو گیا، یہ شہر میں واپس آئے اور انہوں نے جو ہے رہنا شروع کیا۔ اور پھر شیطان لعین نے آ کر یونس علیہ السلام کو جہاں وہ تھے خبر دی کہ سنو تمہاری قوم جو ہے وہ تو اس کے پتہ اللہ نے کوئی عذاب نہیں نازل کیا، جھوٹ بتایا، اللہ نے کوئی عذاب نہیں نازل کیا۔ تو یونس علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ کریم اگر تو عذاب نازل کر دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب میں نے کہا کہ عذاب نازل ہوگا، اب وہ لوگ سمجھیں کہ میں جھوٹا ہوں، عذاب نہیں نازل ہو تو سمجھیں کہ میں جھوٹا ہوں، حقیقت کچھ اور تھی۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا ایسا نہیں ہے میرے بندے، تو میرا بندہ ہے، خاص ہے، میں نے تجھے نبی بنایا، اس طرح مایوس تو نہیں کروں گا۔ دو بار تم نے دعا کی تھی کہ مولا کریم ان پہ عذاب ہوا، اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ رکو یہ سدھریں گے، دیکھو وہ سدھر بھی گئے، عذاب نازل ہوا، میں نے سدھرنے کا چانس والا عذاب کیا، سدھر گئے، سارے لوگ سدھر چکے، اور اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ نبی اللہ کا یونس علیہ السلام لوٹ آئے۔ چنانچہ یونس میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جاؤ لوٹ جاؤ اور وہیں جا کے رہو۔ چنانچہ یونس علیہ السلام وہیں گئے اور وہیں آپ رہے، وہیں سے آپ کی رحلت یعنی وفات کی تھی۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو بھی چیز ہم کریں وہ اللہ کی رضا کے ساتھ کریں۔ شعیب علیہ السلام کی واقعے سے بہت کچھ سیکھا، اس واقعے سے بھی یہ کہ اللہ کریم کی رضا جس میں ہوگی ہمیں وہی کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے آگے نہ جائے۔ بھلے ہی اللہ کی نافرمانی کرنے سے شیطان آپ کو کئی فائدے کرا دے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ زیادہ امیر ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ جو زیادہ زنا کرنے والا ہوتا ہے اس کو زیادہ دولت ہوتی ہے، جو زیادہ زنا کرنے والا ہوتا ہے اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، جو زیادہ چوریاں کرنے والا ہوتا ہے وہ پکڑ نہیں جاتا اور دولت مندی۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا، کوئی نہ کوئی گناہ کرنے سے شیطان آپ کو فائدہ کراتے جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن اللہ کی نافرمانی جب کرتے تو اللہ کریم ایک دن ایسے وہ رسی جو آپ کو ڈھیلی چھوڑ رہا ہے تو ایک دن ایسا کھینچتا ہے کہ منہ کے بل بھی گرنے کے لائق نہیں رہے۔ تو اس چیز سے توبہ کیجیے، اللہ کریم کی رضا کے ساتھ ہر کام کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ عز و جل پھر کسی نبی کے واقعے کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا کل۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ کریم ہم سب کو بہت بہت انبیاء کے واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا